السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم اسکوائر ٹی وی۔ ادارہ تحفظ ماحولیات سندھ کی کرپشن کہانیاں کراچی کے اخبارات اور نیوز چینل کے علاوہ سوشل میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ اب تک شائع و نشر ان کہانیوں کو یکجا کیا جائے تو کئی صفحات پر مشتمل ایک کتاب تیار کی جا سکتی ہے۔ ہم مختلف اخبارات میں شائع چند خبروں کا تذکرہ اس ویڈیو میں کریں گے۔ اخبارات میں شائع زیادہ تر خبریں دو افسران، نان کیڈر اور غیر ملکی شہری کامران راجپوت اور سپریم کورٹ کے احکامات کے برخلاف ایک سے زائد پرکشش اور مال بناؤ عہدوں پر اکثر قابض رہنے والے منیر عباسی کے متعلق ہیں۔ یہ دونوں افسران سیپا کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ صنعت کاروں سمیت کوئی بھی فرد ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ افسران اس محاورے کے مصداق زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد ان کے خلاف بڑی سے بڑی خبر پر کارروائی تو کیا ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ خبریں کرپشن کے اہم کردار اور چلتے پرزوں نعمان لاری اور عامر شیخ گروپ کے متعلق بھی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ نگران دور میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے کرپشن کے خلاف واضح احکامات پر بھی کرپشن کرنے والے ان بے لگام افسران کی خبریں آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ 25 مارچ 2023 کو سیپا کے خلاف روزنامہ جنگ میں شائع خبر ملاحظہ کیجیے۔ سندھ میں موجود ایک سرکاری ادارہ مسلسل تنازعات و الزامات کا نشانہ ہے۔ سندھ ادارہ برائے تحفظ ماحولیات سیپا، اس ادارے کا اصل مقصد ماحولیاتی آلودگی کا سدباب کرنا ہے۔ اس وقت اورنگی ٹاؤن کے بجلی نگر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں رہائشی عمارتوں میں سینکڑوں پلاسٹک ویسٹ جلا کر پلاسٹک دانہ تیار کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے صوبائی محتسب نے ڈائریکٹر سیپا کو مراسلہ تحریر کیا کہ وہ بجلی نگر میں قائم پلاسٹک جلانے اور علاقے میں ماحولیاتی آلودگی پھیلانے کے حوالے سے اپنے ادارے کا نقطہ نظر پیش کریں۔ سنوائی کی تاریخ 30 مارچ 2022 مقرر کی گئی ہے۔ ایک مقدمے کے مدعی سیپا کے انسپکٹر ذیشان نے جنگ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کارروائی ڈی جی کے احکامات اور ڈپٹی ڈائریکٹر کامران خان کی نگرانی میں کی گئی، کیونکہ کامران خان کو ڈی جی نے اسپیشل اسائنمنٹ دیا تھا، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر کامران کا کہنا تھا کہ اس چھاپہ مار کارروائی سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ڈائریکٹر جنرل نعیم احمد مغل کا کہنا تھا کہ یہ ان کا استحقاق ہے کہ وہ جس افسر کو چاہیں اسپیشل ٹاسک تفویض کر دیں۔ دوسری طرف بجلی نگر میں واقع ایک فیکٹری کے مالک کی ویڈیو بھی موجود ہے، جس میں وہ ایک صحافی کے سوال پر جواب دیتے ہوئے الزام لگا رہا ہے کہ انسپکٹر ذیشان نے 2 کروڑ روپے رشوت طلب کی، جس کی ہدایت اعلیٰ افسر نے دی تھی، اور معاملہ 5 لاکھ روپے تک رک گیا مگر رشوت نہیں دی گئی۔ یہاں ایک اور بات بھی نہایت اہم ہے کہ گزشتہ دنوں ملیر ایکسپریس وے کی تعمیر کی منظوری دی گئی۔ اس حوالے سے اخبارات میں نقائص سے متعلق خبریں شائع ہوئیں۔ اس پروجیکٹ کے لیے سیپا نے EAA سرٹیفکیٹ جاری کیا، حالانکہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے پہلے علاقہ مکینوں سے اعتراضات حاصل کرنا لازمی ہوتا ہے، مگر اعتراضات آنے کے باوجود اس پروجیکٹ کی منظوری دے دی گئی۔ اس حوالے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی نعیم احمد مغل نے تصدیق کی محتسب نے مراسلہ بھیجا ہے اور اس قسم کے مراسلے روٹین کی بات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملیر ایکسپریس وے پلان کی حتمی منظوری نہیں دی گئی ہے، ابھی وہ پلان ریویو پروسیس میں ہے۔ میں نے آج جمعرات کو مکمل ایکسپریس وے کا دورہ کیا۔ اس کے علاوہ اعتراضات کی بھی سنوائی ہوئی۔ حتمی فیصلہ بورڈ کرے گا۔ رشوت ستانی سے متعلق سوال کا جواب دینے سے انکار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے متعلق ان کا متعلقہ افسر فون کر کے جواب دے گا، مگر جب کوئی فون نہیں آیا تو ان کو یاد دہانی کی گئی تو انہوں نے میسج کیا کہ بہت سے ممالک میں آفس ٹائم کے بعد اپنے ماتحتوں کو آفس کے حوالے سے فون کرنا جرم ہے، جس کی سزا بھی ہے۔ بہرحال کسی نے فون نہیں کیا۔ خبر کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، جس پہ کلک کر کے آپ اس خبر کو براہ راست بھی پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نادیہ انوار اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم اسکوائر ٹی وی۔ 11 فروری 2022 روزنامہ جنگ میں سیپا کے انداتا غیر ملکی کامران خان کے خلاف شائع خبر ملاحظہ کیجیے۔ دوہری شہریت کے حامل متنازع سندھ کے وزارت ماحولیات سیپا کے ڈپٹی ڈائریکٹر کامران خان کے خلاف تحقیقات سرد خانے کی نظر ہو گئی۔
کامران خان سے بات چیت کے دوران انہوں نے بتایا کہ غیر ملکی شہریت میرا ذاتی مسئلہ ہے اور میں مہران ٹاؤن آتش زدگی میں ملزم نہیں ہوں۔ جنگ کو موصول ہونے والی دستاویزات کے مطابق 27 اگست 2021 کو کورنگی انڈسٹریل ایریا تھانے میں FIR نمبر 1182/2021 درج ہوئی، جس کے مطابق مہران ٹاؤن میں واقع ایک رہائشی عمارت میں غیر قانونی طور پر فیکٹری کام کر رہی تھی، جس میں 16 مزدور جاں بحق ہوئے۔ پولیس نے ابتدائی طور پر فیکٹری BM لگیج کے مالک حسن مہتا، مینیجر عمران زیدی، سپروائزر ظفر اور ریحان، چوکیدار زین اور بلڈنگ کے مالک فیصل طارق کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ مقدمے کی عدالتی سماعت کے دوران معزز جج نے ریمارکس پاس کیے کہ تحقیقاتی افسر نے حتمی چالان میں SBCA کے ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالسمیع، KDA کے ڈپٹی ڈائریکٹر عرفان حسین، سول ڈیفنس ڈپٹی کنٹرولر شہاب الدین اور لیبر آفیسر محمد علی کو تو مقدمے میں نامزد کیا، مگر بدنیتی اور جان بوجھ کر جن افسران کو قصوروار نہیں ٹھہرایا، ان میں سول ڈیفنس کے ڈپٹی ڈائریکٹر صفدر علی بھگیو، کراچی الیکٹرک کے ہیڈ آف نیو کنیکشن ڈپٹی کمشنر کورنگی، ایگزیکٹو انجینئر KDA زاہد حسین، سیپا کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد کامران خان، فائر آفیسر اشتیاق احمد اور ایڈمنسٹریٹر کورنگی شامل تھے۔ کامران خان نے عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست کی، جو مسترد کر دی گئی۔ سیپا کے ڈائریکٹر جنرل نعیم احمد مغل سے رابطے کی کوشش اور میسیجز کیے گئے، مگر انہوں نے بات کرنے سے گریز کیا۔ روزنامہ جنگ میں شائع اس خبر کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس پر کلک کر کے روزنامہ جنگ کی خبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹائم اسکوائر TV کراچی۔ ناظرین، 23 مارچ 2022 کے روزنامہ جنگ میں شائع خبر ڈائریکٹر جنرل کے حوالے سے قارئین کی نظر ہے۔ ڈائریکٹر جنرل محکمہ تحفظ ماحولیات سندھ سیپا نعیم احمد مغل کے خلاف ایک ہائی رائز بلڈنگ کو غیر قانونی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے حوالے سے انکوائری رپورٹ کی سفارشات پر عمل درآمد 1 برس سے زائد زیر التوا ہے۔ انکوائری افیسر سابق سیکرٹری تحفظ ماحولیات خان محمد مہر نے DG سیپا نعیم مغل کو عہدے سے ہٹانے، ان کی جگہ دیانتدار اور کیڈر افسر کو تعینات کرنے اور سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کرنے کی سفارش کی تھی۔ مذکورہ انکوائری رپورٹ 20 نومبر 2020 کو متعلقہ حکام کو بھیجی گئی۔ جنگ کو موصول ہونے والی دستاویز کے مطابق انکوائری 2019 میں موصول ہونے والی ایک درخواست پر شروع ہوئی۔ سیپا پر یہ الزام تھا کہ کراچی اسٹیڈیم کے قریب ایک مشہور نجی اسپتال کے بالمقابل ایک 17 منزل کمرشل اور رہائشی ہائی رائز پروجیکٹ کو، جو کہ 4368 مربع گز پر واقع ہے، اس کو سرین قانون کے خلاف ورزی کرتے ہوئے گراؤنڈ پلس 17 کا اجازت نامہ جاری کیا گیا، جبکہ قانون کے مطابق ایسے پروجیکٹ پر پبلک کے اعتراضات طلب کیے جاتے ہیں، مگر اس کیس میں ایسا نہیں کیا گیا۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ رہی کہ اس پروجیکٹ کو IEE سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا، جبکہ 17 منزلہ پروجیکٹ جو 4000 مربع گز پر واقع ہے، اس کو EAA سرٹیفکیٹ جاری کرنا لازمی ہوتا ہے۔ 2000 مربع گز تک کے رقبے پر تعمیر اور پروجیکٹ کو IEE سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے۔ اس معاملے میں سنگین قواعد اور ضوابط کی خلاف ورزی کی گئی۔ اس حوالے سے انکوائری افیسر سیکرٹری سندھ خان محمد مہر نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مذکورہ انکوائری سے پہلے بھی اعلیٰ حکام کو مراسلہ تحریر کیا تھا کہ ڈائریکٹر جنرل سیپا کی پوسٹ کیڈر افیسر کی ہے اور DG نعیم مغل نان کیڈر افیسر ہیں۔ ان کو ماضی میں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے تناظر میں عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور سیکرٹری لائق قمر نے چارج سنبھال لیا تھا۔ ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دیا تھا کہ مذکورہ پوسٹ کیڈر افیسر کے ہے، جس کی توثیق سپریم کورٹ نے بھی کی تھی، مگر DG دوبارہ اس پوسٹ پر آنے میں کامیاب ہو گئے اور ان کی معلومات کے مطابق اس حوالے سے ایک سمری وزیر اعلیٰ ہاؤس بھیجی گئی تھی، مگر اس پر کوئی فیصلہ نہ ہوا۔
سندھ سیکریٹریٹ میں بھی یہ معاملہ زیر التوا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے ان سے مذکورہ انکوائری رپورٹ طلب کی تھی، جس کی کاپی انہوں نے رجسٹرار کو جمع کرا دی ہے۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر جنرل سیپا نعیم احمد مغل کا کہنا تھا کہ میرے علم میں نہیں کہ ایسی کوئی انکوائری ہوئی ہو، کیونکہ اگر ہوتی تو مجھے بھی اپنی صفائی کا موقع دیا جاتا۔ یہاں تک سوال یہ ہے کہ ڈی جی کی پوسٹ کیڈر ہے یا نان کیڈر، تو یہ پوسٹ ٹیکنیکل ہے۔ مجھے گریڈ 19 سے گریڈ 20 میں ترقی مروجہ قوانین کے مطابق دی گئی ہے اور ایک اعلیٰ سطح کے بورڈ نے دی ہے، اور پروجیکٹس کو سرٹیفکیٹ بھی قانون کے مطابق دیے جاتے ہیں۔ 18 فروری 2022 کو روزنامہ جنگ میں شائع خبر آپ کی نظر ہے۔ ڈسکرپشن میں لنک پر کلک کر کے روزنامہ جنگ میں آپ خبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، 5 سال گزرنے کے باوجود سیپا اعلیٰ عدالت کے 5 نکات پر عمل درآمد نہ کروا سکا۔ میں نے عدالتی فیصلہ نہیں دیکھا، ڈی جی۔ کراچی سندھ کے ادارہ تحفظ ماحولیات سیپا نے 5 برس گزرنے کے باوجود اعلیٰ عدالتی فیصلے کے 5 نکات میں سے کسی ایک پر بھی عمل درآمد نہیں کیا۔ ڈائریکٹر جنرل سیپا نعیم احمد مغل، جو برسوں سے ادارے میں تعینات ہیں، نے کہا ہے کہ وہ مذکورہ فیصلے کی تفصیلات پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ نہیں دیکھا۔ جنگ کو موصول ہونے والی دستاویز کے مطابق 2017 میں ایک مقامی وکیل نے عدالت میں ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ سیپا واٹر کمیشن کی سفارشات پر عمل نہیں کر رہا۔ کمیشن نے 53 صفحات پر مشتمل جوڈیشل کمیشن رپورٹ متعلقہ فارم سندھ حکومت کو ارسال کی تھی۔ اعلیٰ عدالت نے فیصلے میں جو 5 ہدایات جاری کی تھیں، ان میں سے سب سے پہلے سیپا کے ڈائریکٹر جنرل نعیم احمد مغل کو عہدے سے فوراً ہٹانے کا تھا، کیونکہ مذکورہ پوسٹ کیڈر گریڈ کی تھی اور وہ نان کیڈر گریڈ کے تھے۔ دوسری، واٹر کمیشن کی سفارشات پر یہ تھی کہ کراچی، حیدرآباد اور سکر میں قائم غیر فعال لیبارٹریز کو فعال کیا جائے۔ مذکورہ ہدایت پر عمل کرنے کے بجائے سیپا نے پرائیویٹ لیبارٹریز کی مفت خدمات حاصل کی۔ مفت اس لیے مہیا ہو گئی کہ ان لیبارٹریز کو بھی سیپا سرٹیفکیٹ کی تجدید لازمی چاہیے ہوتی ہے۔ تیسری ہدایت یہ تھی کہ سیپا ہر برس اپنے ماحولیات پر رپورٹ جاری کرے۔ سیپا فیصلے کے بعد یعنی 2017 میں صرف اس برس کی مہم اعداد و شمار کی رپورٹ جاری کی، جو آج بھی اس کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اس کے بعد کوئی رپورٹ جاری نہیں کی گئی۔ چوتھی ہدایت یہ تھی کہ سیپا ہر ضلع میں دفاتر کھولے، مگر خطیط فنڈز مختص ہونے کے باوجود اس پر بھی عمل نہیں ہوا۔ اور آخری ہدایت یہ تھی کہ سیپا سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے اشتراک سے تمام صنعتی زونز میں ٹریٹمنٹ پلانٹس بنائے اور فضلے کو صاف کر کے کارآمد اور پانی کو سمندر تک لے جائے۔ اس میں بھی فنڈز مختص کیے گئے، مگر افسران کی عدم دلچسپی پر اس پر بھی عمل نہ ہو اور یہ منصوبہ محکمہ صحت کو منتقل ہو گیا۔ اس حوالے سے سیپا کے ڈائریکٹر جنرل نعیم احمد مغل نے جنگ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی سیپا ڈی جی کا عہدہ 2014 میں کیڈر سے ہٹا کر نان کیڈر کر دیا گیا تھا۔ ان سے جب اس نوٹیفیکیشن کی کاپی طلب کی گئی تو وہ اس موضوع کو گول کر گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ان کا صوابدیدی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی افسر کو جہاں چاہیں تعینات کر دیں، چاہے وہ تکنیکی مہارت نہ رکھتا ہو یا جونیئر ہو۔ ایک اور سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ وہ ابھی کورونا سے صحتیاب ہوئے ہیں اور وہ واٹر کمیشن رپورٹ دیکھ کر ہی اس پر تبصرہ کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ ادارہ تحفظ ماحولیات کے افسران کے خلاف شائع چند خبریں تھیں جو ہم نے یکجا کیں۔ ان کی کرپشن کہانیوں کی طویل داستان ہے جو اخبارات میں شائع ہوتی رہی۔ مزید خبریں اور ان کی تفصیلات جاننے کے لیے ٹائم اسکوائر ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے تاکہ مختلف اخبارات میں شائع شدہ خبروں پر مشتمل ویڈیوز بھی آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ آپ کوئی بھی خبر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو 0300 922 6206 پر شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کا نام ہمیشہ صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ فدا عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔